آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ بھارت میں ایک سرکاری ملازمت کی متلاشی مسلمان خاتون امیدوار کے چہرے سے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے نقاب کھینچ ڈالا۔ اس معاملے پہ بھارت میں ایک وواد اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس حرکت کے حق میں اور خلاف ملک بٹا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ اس کا ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں تذکرہ کریں گے، لیکن آغاز میں کرنا چاہتا ہوں اب سے 42 سال پہلے پاکستان میں ہونے والے ایک فیصلے کے بارے میں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو مارشل لا حکومت تھی اس نے 1979 میں حدود قوانین رائج کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ سماج میں گھناؤنے جرائم کا قلمہ کیا جائے اور ان کا ذمہ دارانہ استعمال کیا جائے، سماج کو ایک ذمہ دارانہ رویے کی طرف لایا جائے۔ لیکن یہ جو قوانین تھے ان کا کبھی کبھار غیر ذمہ دارانہ استعمال بھی دیکھنے میں آیا۔ مثلاً جولائی 1983 کی بات ہے کہ ساہیوال کی ایک سیشن عدالت نے ایک ریپ کیس کا ایسا فیصلہ دیا کہ اندرون اور بیرون ملک ہلچل مچ گئی۔ ایک 19 سالہ نیم نابینا گھریلو ملازمہ صفیہ بی بی کے والد نے مقدمہ کیا کہ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہاں گھر کے مالک باپ اور بیٹے نے صفیہ کو ریپ کیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ سیشن عدالت نے اس اصول کی بنیاد پر کہ صفیہ بیوی اپنے دعوے کے حق میں 4 گواہ پیش نہیں کر سکی اور اس کے والد نے اگر یہ ریپ ہوا تھا تو انتہائی تاخیر سے درخواست کیوں دائر کی، ملزمان کو شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا، جبکہ صفیہ بی بی جو ہیں ان کو سزا سناتے ہوئے یہ دلیل دی کہ صفیہ نے چونکہ خود حمل کا اعتراف کیا ہے لہٰذا یہ ریپ نہیں کہا جا سکتا، اسے زیادہ سے زیادہ زنا بالرضا کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صفیہ بی بی کو 15 کوڑوں 3 برس قید اور 1000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف اندرون اور بیرون ملک جو ہنگامہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں مارشل لا حکومت نے اس کیس کو نظر ثانی کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے روبرو پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے تکنیکی بنیادوں پہ صفیہ بی بی کو بے گناہ قرار دے دیا، لیکن تب تک اسے قید ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور کوڑے بھی لگ چکے تھے۔ 1983 میں ہی 19 سالہ تسلیم بی بی کی طرف سے بھی ریپ کی ایک شکایت فائل کی گئی۔ عدالت نے ریپسٹ اور تسلیم بی بی کو زنا بالرضا کا مجرم قرار دیتے ہوئے 5 برس کی سزا سنائی۔ ملزم نے سزا کے خلاف بالائی عدالت میں اپیل کی اور وہ رہا ہو گیا، البتہ تسلیم بہت عرصے تک جیل میں ہی رہی۔ یہ دونوں مثالیں لگ بھگ 42 برس بعد یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ایک کیس اس ہفتے سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے سنا جو جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس صلاح الدین پنور پہ مشتمل تھا۔ ایک جج نے اختلافی نوٹ لکھا لیکن 2 ججوں کی اکثریت سے جو یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ریپ کا ایک مقدمہ جس میں 20 سال سزا سنائی گئی تھی اسے ریپ کو زنا بالرضا میں کنورٹ کر کے 5 سال قید کی سزا ڈکلیئر کی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اس پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے اس ملک میں کہ پچھلی 4 دہائیوں میں کیا بدلا اور کیا نہیں بدلا۔ ہم نے اس کیس کی بنیادی تفصیلات اور اہمیت سمجھنے کے لیے آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ندا علی سے رابطہ کیا۔ ندا، آپ کو مزید میں نے جو بتایا اس کے علاوہ اگر آپ اضافہ کر سکیں کہ اور کیا کیا ہوا اس کیس میں۔ جی تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ مجھے اپنے شو پہ بلانے کا۔ جی یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ آؤٹ کم ایک ریپ کیس کا نکلا ہے اور یہ اس عدالت سے نکلا ہے جو ایپکس کورٹ آف پاکستان ہے، جس سے ہمیں بہت امید ہے کہ وہ عورتوں کو اور ولنریبل کمیونٹیز کو انصاف دیں گے۔ اور یہ تیسرا ایسا فیصلہ ہے جس میں ریپ کے چارج کو، کنوکشن کو اوور ٹرن کر کے فورنیکیشن کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی یہ
مس ایپلیکیشن آف لا ہے اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف ایگزسٹنگ لیجسلیشن ہے جی. مس ایپلیکیشن آف لا اس طرح ہے کہ جی ایک ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ کا 203C ایک شک ہے جو کہتی ہے کہ نو کورٹ شیل ٹیک cognizance آف 496B جو کہ فورنیکیشن ہے ایکسیپٹ دا کورٹ دیٹ ہیز آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن. تو یہ کورٹ ریپ کو قانونی طور پہ فورنیکیشن میں ٹرن ہی نہیں کر سکتی تھی. اینڈ اٹ از ڈس اپوائنٹنگ کہ یہ اعلیٰ عدلیہ ہے جس کو اس شک کا نہیں پتا اور اس کو اپلائی نہیں کیا گیا. حالانکہ ہائی کورٹ میں ایک طارق ندیم اور 2 پشاور کی ججمنٹس ہیں جنہوں نے لوور کورٹ کی ججمنٹس جس میں فورنیکیشن میں کنورٹ کیا گیا تھا, انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ 203 کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے اگر ایک کمپلینٹ میکنزم زنا کا بنا دیا ہے کہ وہ سیشن کورٹ سے جائے گا تو وہ وہاں سے ہی شروع ہوئے گا. ایک ریپ اوفینس کو آپ اتنی دہائیاں پیچھے چلے گئے ہیں, 1979 کی حدود آرڈیننس کو ریوزٹ کر رہے ہیں اپنی ڈیسیجنز میں کہ جس میں ریپ اور زنا میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور یہاں پہ اگر آپ نے ایک چارج لے کر آئے ہیں, کمپلینٹ لے کر آئے ہیں ریپ کی, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایڈمیشن آف فورنیکیشن ہوگی تو وہ آپ پروف نہیں کر سکتے, تو پھر آپ نے زنا کر لیا. تو یہ جی یہ ہمارا ایک قسم کا رول بیک ہو گیا جو ہم نے اتنا زیادہ ایفرٹ کر کے اتنا اچھے قوانین لے کر آئے تھے عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ جی ہم وی آر اے کامن لا کنٹری, ہمارے لیے جوڈیشل پریسیڈنٹس بہت معنی رکھتے ہیں. ایک اتھارٹیٹیو ڈیسیجن کا مطلب ہے پازیٹیو ڈیسیجن کا کہ 10 اور ویسی آئیں گی, اور ایک نیگیٹو کا مطلب ہے کہ ایک برا جوڈیشل پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے اور جس سے عورتوں کے لیے یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے ناانصافی کا, یہ تیسری ججمنٹ ہے جس میں 203 کو بغیر اپلائی کیے ریپ کو فورنیکیشن کرتی ہے. اچھا ندا جی, پریسیڈنٹ پر ہم ابھی آتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اس نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا, میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے پیچھے دھکیل دیا. جب اس کیس کی تفصیلات پڑھ رہا تھا تو یہ کافی حیران کن ہے جس طرح اس فیصلے پر جو سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے وہ کس طرح اس فیصلے پر پہنچی, اور میں کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں یہ دلائل پڑھتا ہوں کہ یہ چیزیں پہلے سے سیٹل ہو گئی تھیں اور ہو گئی ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل نمبر 1 جو جسٹس ملک شہزاد احمد کی جو ججمنٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایف آئی آر کو درج کرنے میں تاخیر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ 7 ماہ بعد, پہلے 7 ماہ تک یہ خاتون خاموش رہیں اور پھر اس کے بعد اس نے یہ ایف آئی آر درج کی جس کے بعد یہ کنوکشن ہوئی. نمبر 1 وہ یہ ایک ریزن دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو میڈیکل افسر ہے اس کے مطابق وکٹم یا سروائیور کے جسم کے اوپر کوئی زخم کے نشان نہیں تھے, رائٹ. نمبر 2 اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے نہیں تھے, اب پھاڑے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ یہ ایک وہی پرانی آرگیومنٹ آ گئی کہ اگر فزیکل ریزسٹنس نہیں ہوئی تو یہ ریپ نہیں ہے, رائٹ. جسٹس صلاح الدین پنور کی ڈسینٹنگ نوٹ کی روشنی میں اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ کس حد تک یہ ایک ریگریسو سوچ ہے آپ کی نظر میں؟ لیکن یہ ایک بالکل جینڈر بلائنڈ ججمنٹ ہے. ہمارے پاس کافی جورسپروڈنس موجود ہے جس میں ڈیلے آف رجسٹرنگ ایف آئی آر کو کلچرل کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں پہ سیکشل وائلنس کو اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے اور اکثر سروائیور کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے تو ڈیلے ہوتی ہے. موسٹ آف دا سیکشل وائلنس کیسز گو ان رپورٹڈ ان آر کنٹری کیونکہ اتنا اسٹگما, اتنی شیم اٹیچ ہوتی ہے. تو اور پھر یہ جسٹس عائشہ ملک کا ڈسینٹنگ ہے 2024 سے جنہوں نے کہا تھا کہ لیک آف ریزسٹنس ڈز ناٹ مین کنسینٹ. ٹھیک ہے جی, اور کنسینٹ کی بڑی خوبصورت اچھی واضح ڈیفینیشن ہے پی پی سی میں جو انہوں نے ڈال دی ہوئی ہے. تو یہ بالکل جینڈر بلائنڈ ججمنٹ ہے, نہ کہ جو آپ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ ریزسٹنس نہیں تھا, کپڑے پھٹے ہوئے نہیں تھے, 7 ماہ کی ڈیلے تھی, جس کی بہت زیادہ جورسپروڈنس ہمارے پاس موجود ہے کہ ان سب کو سمجھا گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ویلڈ ریزننگ ہے, ایک جینڈر سینسٹائزڈ سوچ ہے. لیکن سب سے حیران کن اس میں چیز ہے کہ جی 2 فنگر ٹیسٹ کا مینشن کیا گیا ہے. اس میں 2 فنگر ٹیسٹ کا مینشن کیا گیا ہے. جہاں تک اس کو تو
انویلڈ قرار دیا گیا تھا نا کئی سال پہلے. لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں انہوں نے اس کو انویلڈ کیا تھا. پھر جو اینٹی ریپ لیجسلیشن 2021 کی آئی ہے وہ بہت پروگریسو ہے, اس نے بھی 2 فنگر ٹیسٹ کو بین کر دیا ہوا ہے. پھر قانون شہادت میں عورتوں وہ بھی شکیں نکال دی گئی ہیں کہ عورتوں کا کیریکٹر یا ان کا پاسٹ جو ہوگا پاسٹ ہسٹری جو ہے وہ نہیں لائی جائے گی کورٹ روم میں. اس کا ٹرائل سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت کی کیا سیکشل ہسٹری ہے یا پیچھے کیا تھا. یہ اتنا ایسی ڈس اپوائنٹنگ ججمنٹ ہے کہ اس میں جو چیزیں جو ہم نے پروگریشن دکھائی ہے لاز میں لیجسلیشن میں, یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوئی ہے یا بالکل اس کو رد کر کے جینڈر بلائنڈ ججمنٹ دے دی ہے. 2 فنگر ٹیسٹ بینڈ ہے قانونی طور پہ بھی اور جوڈیشل پریسیڈنٹ بھی ہے, اس کا جسٹس عائشہ ملک کی ہے. تو اس کے باوجود اس کا کیریکٹر اس میں بھی لے کر آئے ہیں. محمد عمران کی 2024 کی ایک اور ججمنٹ ہے جس میں ایک آبسین ایکٹ کے اوپر اس سروائیور کے خلاف کیس کٹا تھا, اس کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں. تو ہم نے یہ جی 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک نہیں ہے, یہ مینی اسٹیپس بیک ہو گئے. بالکل یہ ہم 1959 میں ہی چلے گئے جی. ہیں. اچھا ندا, ایک اور چیز یہاں پر میرے لیے ایک انتہائی حیران کن ہے. چلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور پھر جو جسٹس صلاح الدین پنور نے 2-3 اور چیزوں پر ذکر کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے اور اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ دیکھا ہے. وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور ندا, بریک سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا جسٹس صلاح الدین پنور کے جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس میں کچھ کئی حیران کن باتیں ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو وکٹم ہے ان کی کم عمر تھی, وہ شادی شدہ نہیں تھی, ان کی دونوں جو والدین ہیں وہ گزر گئے تھے اور وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی. اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو ڈرایا اور دھمکایا بھی گیا. یہاں لکھا ہے ریکارڈ شوز ایویڈنس آف تھریٹس فارورڈڈ ٹو دا وکٹم. نمبر 1. دوسرا کہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کیوں ہچکچائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ایک نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اکیوز ہے اس کے پاس ایک ہتھیار تھا, اور یہ ہم جانتے ہیں. and he says any victim would be reluctant to resist such a perpetrator with a weapon in his hand. ہم دونوں کو بھی بندوق کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ایک زمانے میں. آپ کو یاد ہے جب ہمیں لوٹا گیا تھا یہاں کراچی میں, اس وقت کیا ہم مکے مارتے بندے کو؟ ایسا نہیں ہوتا. اب ان ساری چیزوں کے باوجود, اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں قوانین کی بظاہر خلاف ورزی میں, پریسیڈنٹ کی خلاف ورزی میں, نہ صرف ایک بار بلکہ میرا خیال ہے 3 بار جسٹس ملک شہزاد احمد نے ایک ریپ کے چارج کو فورنیکیشن کے چارج میں تبدیل کر دیا ہے. اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کون سی ریپ وکٹم, کون سی ریپ سروائیور اب عدالت کے سامنے آئے گی, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حال ہو رہا ہے آج کل. جی ندا. ہاں جی بالکل جی. ان کا جو ڈائسینکٹنگ نوٹ ہے پروف کرتا ہے کہ جی جینڈر سینسٹیو ججنگ کتنی ضروری ہے. انہوں نے آنر کا ورڈ یوز کیا ہے, انہوں نے کہا ہے سینسٹیو میٹر ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ریپ پروو نہیں ہوتا دیٹ ڈز ناٹ آٹومیٹکلی اسٹیبلش کنسینٹ, انڈیپینڈنٹ ایویڈنس از نیڈیڈ. اور اگر آپ اس کی FIR ریوزٹ کریں جا کے اس کیس کی, تو اس میں 7 ماہ کی جو ڈیلے ہے, اس نے سروائیور نے کہا ہے کہ میں جب پریگننٹ ہوئی ہوں اور یہ بات چھپائی نہیں گئی تو اس لیے میں نے تب جا کے اس کی کمپلینٹ دائر کی ہے. ایک یہ کہا ہے, ایک اس نے کلیئرلی FIR میں کہا ہے کہ مجھے گن پوائنٹ پہ ہولڈ کیا گیا تھا, میں ڈر گئی تھی اور مجھے تھریٹن کیا گیا تھا میرے بھائی کو اور میرے شاید والد کو کہ ہم ان کو گولی مار دیں گے اگر تم نے شور مچایا یا تم نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو جی یہ جو ایک آئیڈیل وکٹم ہے نا, کہ جب تک ایک تشدد کا نشان نہ ہو یا کپڑے نہ پھٹیں یا یہ اسٹیریوٹائپ جو کرتے ہیں ایک وائلنس کو, یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بڑا ڈیمیجنگ ہے. اور پوری دنیا میں جی سیکشول وائلنس کو کنوکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ ایک ہمارا کوئی میل پرسپیکٹیو ہے کہ
ایک تو آئیڈیل وکٹم والا جی، اور دوسرا ہمارا برڈن آف پروف. ہم سیکشل وار کرائمس میں بھی آپ دیکھیں تو جہاں پہ جینڈر کی بات ہوتی ہے، سیکشل وائلنس کرتی ہے، ایک دم سے برڈن آف پروف بڑا ہائی ہو جاتا ہے. آپ آئی سی سی کے کیسز دیکھیں، اور جب عام وار کرائمس کی بات ہوتی ہے تو برڈن آف پروف جو ہے وہ ایوریج رہتا ہے اس میں. تو ایک ملک جس کا کنوکشن ریٹ 2.5% کم ہے اور کیسز موسٹ آف دا کیسز گو ان رپورٹڈ بیکاز آف دا اسٹگما اٹیچ. اگر آپ کو کچھ یاد ہے کہ ہمارے ہائی آفس ہولڈرز نے کہا تھا کہ ریپ کو جسٹیفائی کیا تھا کہ آدمی روبوٹ نہیں ہوتے، تو ایک مائنڈ سیٹ میں اس ماحول میں کون سی عورت آئے گی کرنے؟ اور جب آپ ایسے فیصلے دیکھیں گے کہ جس میں کنوکشن کو اوور ٹرن کر دیا جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عورت اپنا یہ ایسا ایکسپیرینس کو رپورٹ کرنا چاہے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہماری جو اینٹی ریپ لیجسلیشن ہے بہت پروگریسو ہے. انہوں نے ایک ایکسلنٹ انفراسٹرکچر ان پلیس ڈالا ہے جس میں اسپیشل کورٹس ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں، اسپیشل انویسٹیگیٹنگ یونٹس ہیں. کنوکشن ریٹ 5% تک پہنچ گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ تو قانون بنا سکتے ہیں، ایک انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں، لیکن امپلیمنٹ تو کرمنل جسٹس سسٹم نے کرنا ہے نا. جب وہی سینسٹائز نہیں ہے تو یہ انصاف کیسے اور تک پہنچے گا؟ یہ جو ججمنٹ ہے ان کمپلیٹ کانٹرڈکشن کی جو ایف آئی آر میں فیکٹس لکھے ہوئے ہیں، اس کو کہا ہے ڈیلے ہے. ڈیلے کی ایک بڑی، آپ دوسرا کیس بھی پڑھ لیں انہی جج صاحبان کا، تو اس میں بھی پریگننسی تھی. اور جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب وہ نہیں چھپتی تو پھر آپ کمپلینٹ کے لیے آگے جاتے ہیں، کیونکہ پھر تو یہ بات اگر پریگننسی نہ ہو تو عورت شاید چپ کر جائے، پر جہاں پہ واضح ہو جاتا ہے پھر آپ کو یہ لیگل ریکورس کی طرف جانا پڑتا ہے. اچھا، ایک بڑی مہربانی کی ہے ویسے کورٹ نے، کیا؟ اور وہ یہ کہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فورنیکیشن زنا بالرضا، ہاں، صرف مرد پہ تو نہیں عہد ہوگا نا، صرف مرد کو تو سزا نہیں ملے گی. جو 5 سال کی سزا ہے، کورٹ کا کہنا ہے کہ جی ویسے تو قانونی طور پر جو خاتون ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ اس وقت ان کا چلان نہیں ہوا اور کوئی اس طرح کا زنا بالرضا کا چارج نہیں ان کے خلاف رجسٹر ہوا، تو ہم نے کہا کہ چلیں اس کو جانے دیتے ہیں، ہم صرف مرد کو ہی سزا دے دیتے ہیں. تو شاید یہ ان کی، ہاں جی، تو شاید ندا ان کی طرف سے یہ ایک فیور تھا. اچھا وسعت، یہ ملک شہزاد احمد کا نام مجھے تھوڑا سا ایک اور کیس کے ساتھ بھی شاید جڑا ہوا یاد آ رہا ہے، جسٹس ملک شہزاد. ہاں، یہ ان کا بیسیکلی یہ لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہوئے تھے سپریم کورٹ کے، تو اب سے کوئی 3-3.5 سال پہلے ایک ہوا تھا. ان کی صاحبزادی ہیں شانز ملک، تو وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی ہوں گی تو اور وہ ایک شاہراہ پہ 2 ویٹرز تھے جو کام کر رہے تھے، وہ سڑک پار کر رہے ہوں گے تو گاڑی ٹکرا گئی ہوگی تو وہ مر گئے ہوں گے. تو بہرحال پھر کہا یہ جاتا ہے کہ 11 دن بعد تو ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس کے بعد پھر اگلے 1.25 برس تک اس کیس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، اریسٹ ہوئی نہیں ہوئی ہے. تو بیل بیفور اریسٹ کا بھی سن رہے ہیں کہ ہو گئی تھی، لیکن پھر جولائی 2024 میں اچانک جو آئی جی اسلام آباد تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ جو گاڑی تھی خاتون ضرور چلا رہی تھی، مگر یہ گاڑی جسٹس شہزاد ملک کی ملکیت نہیں تھی. تو عدالت نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر، تو اس کے بعد سنا یہ ہے کہ وہ کیس خارج ہو گیا. ایسا ہی کچھ ہے. چلیں تو اینی وے یہ ایک پریسیڈنٹ، نئے پریسیڈنٹ بنتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جسٹس باقر نجفی میں کی جو ایک کامنٹ آیا تھا نور مقدم کے کیس میں، جس میں وہ کہا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ایک لیونگ ریلیشن شپ کا نتیجہ ہے. اچھا، ان کی مراد لیونگ نہیں تھی، وہ لیو ان ریلیشن شپ، یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ ساتھ رہ رہے تھے. اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ نور مقدم اور اس کے ساتھ ذاکر جعفر کے ساتھ رہ نہیں رہی تھی. ان کو اللیگلی ڈیٹین کیا گیا تھا آن تھریٹ آف وائلنس کچھ دنوں کے لیے. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے جس میں وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہیں اس سے پہلے کہ ان کو قتل کیا گیا. تو ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جو صرف یہ کہنا کہ یہ پروگریسو نہیں ہے شاید یہ ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگی. میں تو کہوں گا کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور کسی کو تو اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. کون لے گا، کب لے گا بھی صحیح، یہ ہم جانتے ہیں. Let's take a break.